ثناخانوں سے حضور علیہ السلام کی ثناخانی سن رہے تھے۔ یہ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چہکنے والی چڑیاں اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کی ناصری پیش کر رہے تھے۔ بڑا پیارا اور بڑا نورانی سما تھا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اس کے بعد سلام پڑھ دیا جائے، مگر حضرت صوفی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، سردی کا موسم ہے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت زیادہ تقریر کروں گا تو صرف 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صلاۃ و سلام ہوگا اور دعائے خیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور حضور علیہ السلام کے طفیل صاحب عرس کی برکت سے میری حاضری اور آپ حضرات کی تشریف آوری قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اللہم آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد، اور اسی کے ضمن میں امام ربانی قیوم زمانی حضرت امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسول، صاحب کتاب ہیں اور بڑے درجے اور مرتبے والے۔ علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبیوں میں سے کون سے نبی افضل ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں میں افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ بہر صورت معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ تو وہ افضل ترین نبی، اولو العزم رسول، صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر ایک سوال اور التجا کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے واسطے ہمارے، فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ یاد رکھیے، مانگنے والا ہے پیغمبر اور مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی، اس لیے کہ پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا سلیقہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ تو پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی ہے، اس لحاظ سے کہ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے
کہ زندگیاں دو ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ تو جو دنیا کی زندگی میں بھی معزز ہو، آخرت کی زندگی میں بھی معزز ہو، دنیا کی زندگی میں بھی نیک نام ہو، آخرت کی زندگی میں بھی نیک نام ہو، دنیا کی زندگی میں بھی اس کے حصے میں بھلائی آئے اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں بھلائی آئے، تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی، دونوں جہان کی عزت اور دونوں جہان کی کامیابی، یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے مانگی، اور مانگی بھی کس طرح؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں دے دے، نہیں، لکھ دے، جیسے کہتے ہیں نا اسٹامپ کر دے، میرے نام لکھ دے، یعنی مخصوص کر دے، وقت لنا، اور لکھ دے واسطے ہمارے، فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، کہ اے اللہ لکھ دے واسطے ہمارے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی، ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اے موسیٰ میرا عذاب جو ہے عذاب، وہ تو میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت میری ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنی رحمت کا قانون بیان فرمایا۔ عذاب کے متعلق فرمایا کہ میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا، اس کو پہنچتا ہے جس کو میں پہنچاؤں چاہوں، اور رحمت میری ہر چیز کے شامل حال ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو توڑتے رہتے، ظلم و ستم کرتے رہتے، مگر اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا۔ تو بعض مرتبہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ لوگ مسلسل ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ اس کو عذاب پہنچاتا ہے جس کو چاہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مجرم لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ تو پھر اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب نازل کرے اور ان کی گرفت کرے؟ تو سنو، یہ اللہ کا ہی فرمان ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندے جب برائیاں کرتے ہیں، مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں، میری حدوں کو توڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، میرے عذاب میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، لیکن میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ جب میں اپنے عبادت گزار، تہجد گزار، شکر گزار صالحین بندوں کو دیکھتا ہوں، صرفت عنہم عذابی، اللہ فرماتا ہے میں ان بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ اس جہان میں ظلم و ستم کرنے والے، فہم اور مسلسل نافرمانیاں کرنے والے اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے صالحین کا، سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے اولیاء کرام کا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے گر گراتے ہیں اور جاری کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں، یہ ان کا صدقہ بے شک حق۔ یہ اللہ والے جن کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ جو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں نا، اہل عشق، اہل محبت، اہل درد، اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں. ان کی برکت. ہم لوگ راتوں کو سو جاتے ہیں، محض خواب ہوتی ہیں، محض غفلت ہوتی ہیں، مگر یہ اللہ والے اٹھ گئے. کیوں اٹھ بیٹھتے ہیں؟ ان کو جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے لگن ہے، محبت ہے، وہ لگن ان کو سونے نہیں دیتی، وہ اٹھا دیتے. کسی درد والے نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں جگاوے. محبت اور لگن سونے نہیں دے. اٹھ گئے اور اٹھ کر نفل پڑھتے، درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. انہی کی شان میں اللہ فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، یہ صبح کے وقت اٹھ کر بخشش مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس دے. میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی بلا ہو سکتی؟ نہیں. اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی وبا ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی مرض ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو جب ان اللہ والوں کے وجودوں کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی تو بہت بڑی شان ہے، حضور کی امت کی اولیاء دافع العذاب ہے. تو جب یہ دافع العذاب ہے تو کیا دافع الوبا نہیں ہے؟ دافع البلا نہیں ہے؟ ارے بلائیں وبائیں کیا چیز ہیں اللہ کے عذاب کے سامنے. اللہ کا عذاب تو جس قوم پر آ جاتا ہے وہ قوم صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے. جب ان بزرگوں کی برکت سے، ان کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ حضور کی امت کی اولیاء بھی دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم. جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان؟ سبحان اللہ، بالا شان. تو جو لوگ کہتے ہیں درود تاج نہ پڑھو، شرک ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے دافع البلائے والوبائے. ارے میاں سرکار بلا شبہ دافع البلا ہے، دافع الوبا ہے. سرکار کی تو بڑی شان ہے، سرکار کی امت کے ولیوں کو دیکھ کر اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو دوسری بلائیں وبائیں تو سب نیچے. اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں. یہاں ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کروں، کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی تکالیف اور مصائب سے پر ہے. کون سا ظلم و ستم تھا جو کفار نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہیں کیا؟ ایک ارشاد گرامی سے اندازہ کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا. تو کتنے مظالم ہوئے. وہ کافر جو ظلم و ستم کرتے تھے ان کو کوئی عذاب نہیں پکڑتا، کوئی گرفت نہیں ہوتی. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اس نبی کو اتنا ستاتے ہیں، اس نبی کو اتنے دکھ دیتے ہیں، تو اس نبی کا اللہ اس کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں نہیں پکڑتا، ہماری گرفت نہیں فرماتا. تو ان کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے ظلم و ستم میں اور اضافہ کیا.
یہاں تک کہ مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں ہم تمہارے نبی کو اتنا ستاتے ہیں تو تمہارا خدا تمہارے نبی کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ تمہارا خدا تمہارے نبی کو اس کے دشمنوں سے بچاتا کیوں نہیں اور اس کے دشمنوں کا بیڑا غرق کرتا کیوں نہیں؟ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ اپنے نبی سے کہہ دو کہ وہ ہمارے لیے بد دعا کر دیں۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی تو رحمت بن کر آئے ہیں، بد دعائیں نہیں فرماتے، وہ تو ہر وقت نگاہ کرم ہی فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں، وہ بد دعائیں نہیں کرتے، تو چلو ہم خود بد دعا کرتے۔ لوگ کافروں نے اپنے حق میں خود بد دعا کی، اپنے لیے خود عذاب کو دعوت دی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اللہ کو ایک قسم کا چیلنج کیا۔ کیا کہنے لگے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے، دے دے جو سزا دینی، نہیں مانتے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پر پتھروں کا می برساتا، اور اگر پتھروں کا می نہیں برساتا تو کوئی اور ہی دردناک قسم کا عذاب نازل، جو مرضی آئے کر لے، ہم نہیں مانتے۔ اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے اور جو کچھ یہ لے کر آیا وہ بھی تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو ہم پر پتھروں کا بھی برسا دے یا کوئی اور دردناک قسم کا عذاب نازل کرے۔ تو دیکھو کافروں نے خود اپنے لیے بد دعا کی، عذاب مانگا، پھر بھی عذاب نہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سوچنے لگے کہ آخر بات کیا ہے، ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے، اب خود اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ایک قسم کا چیلنج ہے یہ، پھر بھی عذاب نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ اتار کر سب کی تسلی فرمائی۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ ان کافروں کو عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ تو بھی ان میں تشریف فرما ہے۔ میرے محبوب تیری ذات گرامی بھی ان میں ہے، تیرا وجود پاک بھی انہی میں جلوہ گر ہے، اگر تو ان میں تشریف فرما نہ ہو تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، یہ مستحق عذاب ہو کر جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے تیری ذات گرامی۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ مولانا۔ خدا کے لیے سوچو، جن کی ذات گرامی کافروں کے لیے دافع العذاب ہے وہ مومنوں کے لیے دافع البلا نہیں۔ حق ہے بے شک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عذابی یصیب بہ من اشاء، موسیٰ میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے، اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے رحمت وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی ذرہ، کل شے کا لفظ ہے، کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو میری رحمت کا فیض نہ پہنچ رہا ہو۔ اور بولو اللہ کی رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اپنی شان میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حبیب کی شان میں فرمایا رحمت للعالمین، ادھر بھی العالمین ادھر بھی العالمین۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا رب ہے تو سرکار سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ خطیب پاکستان اللہ کی ربوبیت کا فیض ہر جگہ ہے، سرکار کی رحمت کا فیض ہر جگہ ہے۔
جس طرح کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے بے نیاز نہیں، اسی طرح کوئی ذرہ رحمت مصطفیٰ سے بے پرواہ۔ تو اللہ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، بولو عذاب سب کو گھیرے ہوئے ہے نہیں، رحمت سب کو گھیرے ہوئے۔ لیکن 14ویں صدی کے لوگ جو عذاب اور عذاب کا باعث ہے اس کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، اور جو رحمت اور رحمت کا باعث ہے اس کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے۔ مثلا عذاب جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ کافروں کے واسطے، منافقوں کے واسطے، ظالموں کے واسطے، زانیوں کے واسطے، بدکاروں کے واسطے، برائیاں کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے واسطے عذاب۔ اور برائی کا باعث کون ہے؟ شیطان۔ اللہ نے برائی کا سبب شیطان کو بنایا۔ تو شیطان جو برائی کا سبب ہے اور برائی عذاب کا سبب ہے، تو شیطان برائی کا سبب بھی ہوا، عذاب کا سبب بھی ہوا۔ شیطان کو ہر جگہ موجود مانتے، شیطان کو ہر جگہ موجود مانتے۔ کہتے ہیں شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے، دن کو بھی رات کو، اور وہ انسان کے اندر داخل ہو کر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہاں میں صرف ایک بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ذرا خصوصی توجہ کریں۔ شیطان گمراہ کرنے کا سبب ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ منصب نہیں دیا۔ شیطان کا یہ منصب نہیں ہے، اس کو اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھو شیطان نے کہا تھا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، بولو اس نے کیا کہا تھا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے۔ تو شیطان کو تو صرف مہلت ملی ہے، اس کا یہ منصب نہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، سرکار کو ڈھیل نہیں ملی، مہلت نہیں ملی، سرکار منصب لے کر آئے۔ کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سبحان اللہ، حضور ہدایت لے کر آئے، ہادی بن کر آئے، اور یہ حضور کا منصب ہے بے شک جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ تو جس کو ڈھیل دی ہے وہ تو برائی کرنے کے لیے، کروانے کے لیے سب کے پاس پہنچ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کا سب جگہ موجود ہونا مان لیتے ہو۔ اور جس کو اللہ نے ہدایت کا منصب دے کے ہادی بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ ہر جگہ موجود نہ ہو سکے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ تو سب جگہ موجود ہو، اور جو ہدایت دینے والا ہے وہ سب جگہ موجود نہ ہو۔ گمراہ کرنے والے کا علم زیادہ ہو، ہدایت دینے والے کا علم کم ہو، تو بولو پھر ہدایت غالب کیسے آ سکے گی؟ پھر تو وہ غالب آ جائے گا جو گمراہ کرنے والا ہے، اور جو عذاب والا ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے عذاب غالب نہیں ہے، رحمت غالب۔ ماشاءاللہ، عذاب سب کے پاس نہیں پہنچتا، رحمت سب کے پاس پہنچتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ رحمت والے کی طاقت، رحمت والے کا تصرف، رحمت والے کا علم زیادہ ہے، ورنہ یہ آیت جو ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، یہ کیسے درست ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دیکھو، ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ پانی ہے، ہوا ہے، زمین ہے، زمین سے نکلنے والی ہزاروں قسم کی اشیاء ہیں، چاند، سورج، ستارے، ان کی روشنیاں، ان کی تاثیریں، یہ حسن، جمال ظاہری، تندرستی، شان و شوکت، یہ دنیا کا عیش، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب جو ہے ان کا تعلق رحمت عامہ کے ساتھ، اور ایک ہے رحمت خاصہ، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت، ایمان، اسلام، عرفان، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت، دین کی سمجھ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق رحمت خاصہ کے ساتھ۔
جہاں تک نبوت کا تعلق ہے وہ تو حضور کی ذات پر ختم ہو گیا، اب کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ لیکن میرے دوستو، صدیقیت آج بھی مل سکتی ہے، شہادت آج بھی مل سکتی ہے، صالحیت آج بھی مل سکتی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ صدیق آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو آج کوئی صدیق تو ہو سکتا ہے مگر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کوئی شہید تو ہو سکتا ہے مگر سید الشہداء نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی صالح تو ہو سکتا ہے مگر سید الصالحین نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے حصہ ملے۔ رحمت خاصہ سے جس کو حصہ ملے وہ بڑا خوش نصیب، کیونکہ رحمت عامہ کا فیض دنیا تک، دنیا کی چیزیں آپ دنیا میں برت لیں گے، لیکن اگر رحمت خاصہ سے حصہ ملے گا تو پھر دونوں جہان کی عزتیں ملیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے شامل حال ہے۔ کسی کو رحمت عامہ کا فیض ہے، کسی کو رحمت خاصہ کا، باہر صورت رحمت سب کے شامل حال۔ اتنے حصے میں اللہ نے اپنے عذاب اور اپنی رحمت کا قانون بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ ان کا سوال یاد ہے نا؟ کیا مانگا تھا انہوں نے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، عزت۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ کر دے دوں۔ اکتوب سیغہ ہے واحد متکلم مضارع کا، اس پر سین داخل ہے، اور یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، یہ تو بڑے علم والے ہیں، طالب علم بھی جانتے ہیں کہ مضارع پر سین داخل ہو جائے تو معنی مستقبل قریب کے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اے موسیٰ وہ وقت قریب آ رہا، وہ وقت اب دور نہیں، کہ رب کا قریب ہے، میرا تمہارا قریب نہیں۔ سَأَكْتُبُهَا، وہ وقت اب قریب آ رہا ہے کہ اے موسیٰ جس چیز کا تو نے سوال کیا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی، وہ ہم لکھ کر دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لکھ کر دے دیں، مگر یہ سن لے کہ دیں گے کس کو؟ بس یہ ہے میری تقریر کا عنوان، دیں گے کس کو؟ واہ واہ۔ للذین یتقون، ایک، ویؤتون الزکاۃ، دو، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تین، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اے موسیٰ ان کو لکھ کر دیں گے جو متقی پرہیزگار ہوں، زکوٰۃ دیتے ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور وہ ہوں گے کون؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ اس رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے جو نبی امی ہوگا، نبی امی ہوگا۔ ذرا غور کرو، توجہ کرو، موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اپنی قوم کے بعد، اور اولو العزم رسول سوال کر رہے ہیں۔ بولو ہمارے لیے اس وقت کوئی سوال کرنے والا تھا؟ نہیں، ہم تھے ہی نہیں، ہمارا وجود بھی نہیں۔ ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، خلقت ہو چکی، خلقت ہو چکی تھی، خلقت تو آپ کی ساری کائنات سے پہلے ہو چکی، مگر ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمارے لیے ابھی کوئی دعا نہیں کی تھی، کسی نے ہمارے لیے سوال نہیں کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کا جلیل القدر پیغمبر سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو نعمت تو اپنی قوم کے لیے مانگ رہا ہے یہ تو ہم نے اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے رکھی ہو، یہ تو ان کو لکھ کر دے دیں، واہ جی مولانا زندہ باد۔ ان کو
کو لکھ کر دے دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو وہ نعمت ان کے جلیل القدر نبی کے مانگنے سے نہ ملی جو غلامان مصطفیٰ کو بن مانگے ملی۔ تکبیر! بات کیا ہے؟ خطیب پاکستان، بات یہ ہے اس امت کو بن مانگے نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ امت اس حبیب کی ہے جس کو بن مانگے ملتا ہے۔ دوسرے نبیوں کو مانگے سے ملے، حضور کو بن مانگے ملے۔ جب حضور کو بن مانگے ملتا ہے تو حضور کے غلاموں کو بھی بن مانگے ملتا ہے۔ فرمایا ان کو لکھ کر دے دیں گے جو اتباع کرنے والے۔ بس یہاں میں نے عرض کر الذین یتبعون، وہ لوگ جو اتباع پیروی کرنے والے ہوں گے۔ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کا یہ امتیاز ہے سبحان، کہ اس سلسلے میں سنت کی پیروی سب سے زیادہ، شریعت اور سنت کی پیروی سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سلسلے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس سلسلے میں بڑی جلدی منزلیں طے ہوتی ہیں، کیونکہ جو سرکار کی غلامی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یاد رکھو جو درجہ مرتبہ اتباع سے غلامی سے ملتا ہے وہ درجہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ نہیں ملتا۔ تو حضور کی غلامی اللہ کا محبوب بنا دیتی۔ تو فرمایا جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو لکھ کر دے دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف پڑھ کر دیکھو، آپ کے اکثر مکتوبات شریف میں شریعت و سنت کی پیروی کی بڑی سخت تاکید۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ طبیب ہوتے ہیں، کامل طبیب، یہ روحانی بیماریوں کے معالج کامل طبیب ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے نا، نفس، اس کو ایک سرکش گھوڑا سمجھو، نفس کو سرکش گھوڑا سمجھو، اور فرماتے ہیں کہ یہ سرکش گھوڑا مطیع نہیں ہوتا، رام نہیں ہوتا جب تک اس کے منہ میں سنت نبوی کی لگام نہ دی جائے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، یہ حضرت مجدد صاحب کا الحمد للہ، واہ 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 جی، اور واقعی میں صحیح کہتا ہوں۔ صحیح۔ دیکھو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے یہ نفس اور موٹا ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے۔ مثلا بات ذرا کڑوی سی ہے، سنو، اگر کسی کو کہو نا کہ بھئی تسبیح کھڑکایا کرو تو وہ خوب کھڑکائے، کسی کو کہو کہ بھئی جب ذرا کوئی بات ہو تو ذرا وجد وجد کیا کرو تو ویسے ہی بیٹھا کرتا رہے، نہیں ہلدا رہے گا۔ اور بھی کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دو فٹافٹ، اور اگر اس کو کہو داڑھی رکھ موت پہ جائے، کیا بات ہے مولانا، جیسے پہاڑ گر پڑا، کہے گا جی اور سب کچھ کروا لو، کم نہیں دے ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت، یہ سنت جو ہے نا، سنت حضور کی سنت پر عمل کرنا، نفس جو ہے، نفس یہ اگر مطیع ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں رام ہوتا ہے، تو اس وقت جب اس کے منہ میں سنت نبوی کی لگام دی جائے، حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کوئی ساری رات ایک کان پر کھڑا عبادت کرتا رہے اور فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، اس کا ساری رات کھڑا رہنا بیکار۔ اور اگر ساری رات سویا رہے اور تہجد کے وقت اٹھ کر چاہے چند نفل پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فرمایا اس ساری رات ایک کان پر کھڑے ہونے والے سے اچھا ہے، کیونکہ سنت کے مطابق کر رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھو نا، سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، سجدے کی حالت میں انسان اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اس وقت مجھے بڑا پیارا لگتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ بیان کروں کہ اللہ کو پیارا کیوں لگتا ہے، اس لیے
کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے وقت وہ لفظ محمد کی شکل بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ چنانچہ دیکھو ایک شخص سجدے میں پڑا ہوا تو آپ اس کے بائیں طرف کھڑے ہو کر ذرا اس کو دیکھیں، بائیں طرف کھڑے ہو جائیں اور وہ سجدے میں پڑا ہوا تو اس کا سر میم کی شکل ہو اور اس کے یہ دونوں بازو ہے کی شکل ہو اور یہ پیٹھ اور پیر تک دوسری میم اور دال کی شکل۔ تو جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں سجدے کے وقت میں وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بڑا پیارا لگا۔ اور ایک بات اور ہے، جب کھڑا ہوتا ہے نا تو الف کی شکل میں، جب رکوع میں ہوتا ہے تو ہے کی شکل میں، جب سجدے میں ہوتا ہے تو دوسری عربی کی میم کی شکل، اور جب اتحیات بیٹھا ہوتا ہے تو دال کی شکل میں ہوتا ہے۔ ساری نماز لفظ احمد کا نقشہ ہے اور سجدہ لفظ محمد کا نقشہ ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ زندہ باد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بات یہ کرنے لگا تھا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور سجدے کے وقت ساجد اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، مگر کوئی نماز پڑھے اور 2 کی بجائے 3 3 4 4 سجدے کرے اور کہے کہ سجدہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے، لوگ تو 2 2 کرتے ہیں میں 4 4 کروں، تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ حالانکہ سجدہ اللہ کو ہی کر رہا ہے اور سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے مگر اس کے محبوب کی سنت کے اللہ فرمائے گا تیری نماز قبول نہیں، اگرچہ تو مجھے سجدہ کر رہا ہے مگر قبول اس لیے نہیں کہ میرے محبوب نے 2 کیے ہیں، تو 4 کر رہا ہے، محبوب کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، لہذا قبول نہیں، قبول اسی صورت میں ہے جبکہ محبوب کی سنت کے مطابق، محبوب کے طریقے کے مطابق ہے۔ اے حاجی حج کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ عرفات میں شام کا وقت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر۔ تو وقت تو ہو گیا، عرفات میں وقت ہو گیا لیکن نماز نہیں وہاں پڑھ، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھ، مزدلفے میں آ کر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھ۔ اور اگر کوئی خشک زاہد کہے کہ بھئی جب اللہ فرماتا ہے کہ نماز وقت پر مقررہ تو وقت تو ہو گیا تو پڑھ لو گے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی پڑھی ہوئی بھی بے پڑھی، کیوں حضرت ادا ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی پڑھے حالانکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وقت پر نماز پڑھ رہا ہے مگر مقبول اس لیے نہیں کہ اللہ کے محبوب نے نہیں پڑھی، اللہ کے محبوب نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا وقت ہو گیا ہے اور تم میری عبادت کر رہا ہے مگر میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ میرے محبوب نے یہاں نہیں پڑھی، انہوں نے وہاں جا کے پڑھی ہے، تو بھی وہاں پڑھ جہاں انہوں نے پڑھی ہے، ان کی برکت سے تیری بھی قبول ہو۔ تو حضور کی سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ عمل مقبول۔ میاں یاد رکھو سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی عبادت ان کا کہنا ماننا ہے، سبحان اللہ، ان کے ارشاد کی تعمیل کرنا۔ بے شک نہیں تو دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا، وہ نماز میں لگے کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا؟ ہاں حضور آواز تو مجھے آئی تھی، آپ نے بلایا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور قرآن کی آیت پڑھ کے سنا، حضور فرماتے ہیں کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، تو نے یہ آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ذرا غور سے سن، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو حضور یہ نہیں فرماتے اچھا اگر تو نماز پڑھ رہا تھا تو پھر ٹھیک کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا
اور حضور پھر قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ جب تیرے کانوں میں آواز پڑی تھی تو جس حالت میں بھی تھا تجھ پر فرض تھا کہ تو میرے پاس آ جا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں ایک اور بھی بات دیکھیے، بلانے والے کتنے ہیں؟ دو، للہ وللرسول. چل جائے کہ رسول کا بلانا حقیقت میں اللہ کا بلانا اور اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو قبول نہ کیا گویا اس نے اللہ کے بلانے کو قبول نہ کیا. اور جس نے رسول کی دعوت کو اللہ کی دعوت کا غیر سمجھا وہ بھی قرآن کے خلاف. حضور کی دعوت عین اللہ کی دعوت، بے شک حضور کا بلانا عین اللہ کا بلانا ہے. اسی بات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع. ایک نقطہ بڑا پیارا اسی کے آگے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں، فقد کے معنی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور آگے دیکھو اللہ کیا فرماتا فمن تولا، اور جو روگردانی کرے، رسول کی اطاعت کو حقیقت میں اللہ کی اطاعت نہ سمجھے، جو منہ پھیرے غیریت قائم کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے ان پر آپ کو حفیظ بنا کے نہیں بھیجا. کیا نقطہ نکلا کہ جو منہ پھیرتے ہیں ان کے حضور حفیظ نہیں، اور جو منہ نہیں پھیرتے ان کے حضور حفیظ ہیں. ایک ہے حافظ ہونا اور ایک ہے حفیظ ہونا. مطلب یہ ہے حفیظ سیدھا ہے صفت مشبہ کا اور حافظ اس میں فاعل ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو قدموں سے وابستہ ہیں منہ نہیں پھیرتے، سرکار ہر وقت ان کی حفاظت فرماتا. وما ارسلناک علیہم حفیظا. کن کے حفیظ نہیں ہے؟ جو منہ پھیرتے، جو منہ پھیرتے. تو جو نہیں پھیرتے ان کے سرکار حفیظ ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیارا شعر فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. جن کا منہ ادھر ہے وہ تو منہ ہٹاتے ہی. سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا. دیکھیے ادھر قدم، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. ادھر قدم ہے ادھر منہ ہے. جو تیرے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ تیرے قدموں کی طرف سے نظریں ہٹا کے دوسروں کے حسین چہرے بھی نہیں دیکھتے. جن کے منہ ہے نا ادھر ہیں ان کی تو یہ شان، اور جن کے پھرے ہوئے ان کے حضور حفیظ نہیں. اور جب حضور ان کی حفاظت نہیں فرماتے تو اللہ بھی نہیں فرماتے. بے شک اسی واسطے بھٹکتے پھرتے ہیں. بھٹکتے اس لیے پھرتے ہیں کہ کسی کی نگرانی میں، کسی کی حفاظت میں نہیں ہے. تو خیر دور چلی گئی بات. عرض یہ کر رہا تھا وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ میں نماز میں تھا اور حضور پھر آیت پڑھ کے بتاتے. نہیں تو چاہیے تھا کہ کہتے کہ اگر تو نماز پڑھ رہا تھا تو ٹھیک، پھر جو تو نہیں آیا تو نے ٹھیک کیا. نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا اور حضور آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حضور اس کو بلائیں تو اس پر فرض ہے کہ فوراً حاضر ہو جائے. ماشاءاللہ. نماز پوری کر کے نہ جائے، لیکن جب وہ جائے گا تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا وہ نماز میں ہی رہے گا؟ حضور نے بلایا وہ گیا، جو کچھ حضور نے کام کہا اس نے کیا. تو سوال یہ کہ اب واپس آ کر شروع سے نماز پڑھے یا جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے ہی شروع کر دے.
فرض کر لو کہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوا ہے، حضور نے بلایا تو چلا گیا، تو کیا اسی طرح آ کر دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے جہاں سے چھوڑ کے گیا تو وہیں سے شروع کرے، یا پھر شروع سے نماز پڑھے؟ یہ بحث چلی فقہا۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز میں جہاں چھوڑ کر گیا وہیں سے آ کر شروع کر۔ لوگوں نے کہا جی نماز میں کیسے؟ نماز کی شرطوں میں یہ ہے کہ اگر قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، تو جب وہ جائے گا حضور کی طرف تو یقیناً اس کا سینہ قبلے کی طرف سے پھرے گا، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو جا کر ضرور سلام کرے گا، اگر نہیں سلام کرے گا تو یہ بے ادبی ہے، سلام ضرور کرے گا۔ اور اگر کسی کو نماز میں سلام کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، تو نماز میں کیسے رہا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا سینہ قبلہ کی طرف سے پھرا، مگر یہ بھی تو دیکھا کہ پھرا کس کی طرف؟ پھرا اس کی طرف جو قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ اور سلام کیا تو کس کو کیا؟ اس کو سلام کیا کہ جب تک اس کو سلام نہ کیا جائے نماز ہوتی ہی نہیں، تو اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وہ نماز نہیں۔ دنیا یاد رکھو، یاد رکھو، سب سے بڑی عبادت ہے حضور کی بات ماننا۔ دیکھو وہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے اس کو بلایا، نہیں آیا تو حضور قرآن کی آیت پڑھ کے استدلال کر رہے۔ سب سے بڑی عبادت سرکار کا کہنا ماننا ہے، یہی وجہ ہے، ذرا غور سے سننا۔ حضور کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور مسجد میں جاتے تھے تو کوئی سویا ہوا ہوتا تھا نا مسجد میں، یا مسجد کے علاوہ بھی کہیں کوئی سویا ہوا ہوتا تھا تو حضور اس کو خود نہیں اٹھاتے، کسی کو کہتے تھے اس کو اٹھا دو۔ کیوں؟ کہ بندہ جب سویا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل غفلت میں، بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، وہ موت کی بہن ہے، تو اگر حضور نے کسی کو کہا اٹھ تو اس نے نیند میں نہیں کہنا نہ مانا اور اٹھا نہ تو ایمان جاتا رہے گا، نافرمانوں میں نام لکھا جائے گا۔ اس لیے کسی اور کو کہتے تھے اٹھا دو کہ اگر نیند کے وقت نہ بھی اٹھے کروٹ بدل کے لیٹ جائے تو کفر سے تو بچ جائے گا، حضور خود نہیں اٹھا۔ اے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی آبادی کے اندر اذان نہیں دی، آبادی کے اندر سفر میں دی ہے، جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے جنگ کے میدان میں یا کسی سفر میں تو وہاں حضور نے اذان دی، آبادی میں نہیں دی۔ کیوں؟ کہ آبادی میں حضور فرمائے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو جس کے کان میں آواز پڑ جائے اور وہ نہ آئے تو نافرمانوں میں لکھا جائے۔ اس لیے حضور نے آبادی میں کبھی اذان نہیں دی، بلال تو دے دے، کیونکہ میری امت میں بہت سے معذور بھی ہیں، بہت سے محتاج وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں۔ میں نے اذان دی، کسی کو بلایا، سن کر نہ آیا، ایمان جاتا ہے۔ یاد رکھو، سب سے بڑی عبادت حضور کا کہنا ماننا، یہ سب سے بڑی بات۔ بے شک دنیا بھر کی عبادتیں ایک طرف اور سرکار کی اطاعت ایک طرف، تو دیکھو حضور کی اطاعت اور اتباع یہ اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بے شک مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں یہ مسئلہ سمجھایا کہ حضور کی اتباع اللہ کا محبوب کیسے بنا دیتی ہے۔ یہ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں یہ حکیم ہوتے ہیں، مختصر الفاظ میں بہت بڑے بڑے مسئلے سمجھا دیتے ہیں۔ مولانا کی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ ہرن کا منہ چوم رہا، دیکھنے والے نے کہا مجنوں میاں ہرن سے کیوں پیار کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہرن نے کہا، مجنوں نے کہا کہ اس ہرن کی آنکھیں لیلا جیسی لگتی ہیں، اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگتی ہیں، اس لیے اس پر پیار آ گیا۔ مولانا یہ بات بیان فرما کے فرماتے ہیں مجنوں کو پیار تھا لیلا سے، ہرن پر کیوں پیار آیا؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگتی تھی۔ تو فرماتے ہیں بلا تشبیہ، خدا کو پیار ہے اپنے حبیب سے، خدا کو پیار ہے اپنے حبیب سے، وہی مقصود ہے، باقی سب تو پھیلی۔ خدا کو پیار ہے اپنے حبیب سے، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں بندو
ہمیں تو پیار ہے اپنے محبوب سے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے بھی پیار کرنے لگیں تو تم ہمارے حبیب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شکل صورت حال سب ہمارے حبیب کے طریقے اور سنت کے مطابق جب ہو جائے گا نا، پھر تم پر بھی پیار آنے لگے گا۔ مولانا فرماتی ہے کہ اگر مجنوں کو اس حرف پر پیار آ جاتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی لگتی ہیں، تو خدا کو اس مومن پر پیار آتا ہے جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، میری اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ تو یاد رکھو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ سرکش گھوڑا جو ہے نفس، یہ اگر مطیع ہوتا ہے تو سنت نبوی کی لگام دینے سے مطیع سبحان اللہ ہے۔ سنت نبوی کی لگام اس کے منہ میں دے دو، پھر یہ تمہارے مطیع ہو جائے گا، جدھر چلاؤ گے ادھر چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون، اے موسیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں ان لوگوں کو لکھ کر دے دوں گا جو میرے حبیب کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، ہمارے حبیب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانے والے لوگ جو ہوں گے ان کو لکھ کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں جہان کی عزت، دونوں جہان کی بھلائی انہی لوگوں کا حصہ ہے جو حضور کی اتباع اور غلامی کرتے، سب کچھ اسی میں۔ اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ لوگوں کو مطیع و فرما بردار بنائے، روحانی بیماریوں کو دور کر کے قلب کو قلب سلیم بنا دیں اور بدبختوں کو نیک بخت بنا دیں، گمراہوں کو ہدایت پر لے آئیں، بھٹکے اور بھولے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی لیے بھیجتا ہے اور اسی لیے ان کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھو نبوت تو حضور کی ذات پر ختم ہو گئی، اب حضور کے دین کو، حضور کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، غالب رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہے؟ یہی انتظام فرمایا ہے کہ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کو پیدا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری اور اس تورات کے احکام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے 4000 پیغمبر بھیجے۔ حضور پر قرآن اترا ہے، قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کے واسطے اللہ نے نبیوں کو نہیں بھیجنا، علماء ربانیین اولیاء کاملین پیدا کرنے ہیں اور کیے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ ان علماء سے مراد میرے جیسے مولوی نہیں ہیں، علماء ربانیین وہی ہیں جیسے حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری، حضرت مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، یہ حضرات جو ہیں ان جیسے حضرات وہ علماء ربانیین ہیں، وہ نبی تو نہیں ہیں مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ دین کو زندہ رکھے۔ لیکن سنو، حضور نے فرمایا اللہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کرے، ہر صدی کے سر پر اللہ ایک مجدد پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تجدید کے معنی کیا ہے؟ نکھارنا، دین کی تجدید یعنی اس کو نیا کرنا۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو دھو دیتے، کسی چیز پر زنگار آ جاتا ہے اس کو سیکل کر دیتے، نکھار دیتے۔ تو یہ اللہ والے فرمایا میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایسے مرد پیدا ہوں گے جو دین کو عرصر نو زندہ کر دیں، دین کے آفتاب پر جو گمراہی وغیرہ کے بادل چھانے لگیں گے ان کو دور کر کے آفتاب کو پھر ظاہر کر دیں گے اور چمکا دیں گے، وہ جو گمراہی کے بادل ہیں ان کو دور کر دیں گے۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کی دھلائی ہو جاتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح گویا میل کچیل بدعقیدہ لوگ جو بدعقیدگیاں وغیرہ پھیلاتے ہیں ان کو دور کر کے دین کو پاک صاف صورت میں پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ ہر 100 سال کے بعد مجدد پیدا،
اس صدی کے مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ، جتنے بھی گمراہ بے دین فرقے ہوئے سب کا ڈٹ کے رد کیا. انہوں نے جو ملاوٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو دور کر کے دین حقہ کو پاک صاف صورت میں پیش کیا. ہر 100 سال کے بعد مجدد پیدا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو ایک مجدد ہوتا ہے 100 سالہ اور ایک مجدد ہوتا ہے 1000 سال. حضرت مجدد صاحب خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو 100 سالہ مجدد ہوتا ہے وہ نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور جو 1000 سالہ مجدد ہوتا ہے وہ اولو العزم رسول کے قدم پر ہوتا ہے. وہ اولو العزم رسول کے قدم پر ہوتا ہے. حضرت امام ربانی 1000 سالہ مجدد ہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں الف ثانی. 1000 سال کے بعد تشریف لانے والے تو یہ ہیں 1000 سالہ مجدد. میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے رات بھی مخدوم و محترم حضرت مولانا سید محفوظ الحق شاہ صاحب سے آپ حضرات نے حضرت مجدد صاحب کی زندگی کے حالات سنے، اور بھی ہمارے حضرات نے بیان کیے. اکبر کے زمانے میں یہ دین جو تھا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کے آفتاب پر گمراہی کے بادل چھا چکے اور لوگ تاریکی کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد کو پیدا کیا. اکبر ختم ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، تو یہ وہی جہانگیر ہے جس نے تخت نشین ہو کر اپنے باپ کی گمراہی کو قائم ہی نہیں رکھا بلکہ اس میں بھی اضافہ کیا. کس طرح؟ اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا نور جہاں، اور وہ ایران کی رہنے والی تھی اور شیعہ تھی، اور جہانگیر کو اس سے بڑی محبت. اس کی محبت کی ایک بات بتاؤں تاکہ اہمیت ظاہر ہو. یہ جب عدالت لگاتا تھا، تخت پر بیٹھ کے عدالت کرتا تھا، تو لکھا ہوا ہے کہ پیچھے ایک پردہ لگا ہوتا تھا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھی ہوتی اور اس کا ہاتھ ہوتا تھا پیٹھ پر، یعنی حوصلہ کر میں بیٹھی ہوں، کوئی جدا نہیں. اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتی تو گویا اس کی جان ہی نکل گئی، کرنٹ ہی ختم ہو گیا. ایک منٹ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا. عدالت کی کرسی پر بیٹھتا تو پیچھے وہ بیٹھی ہوتی، درمیان میں پردہ ہوتا، ہاتھ اس کا پیٹھ پر ہوتا. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو سمجھو اس جان نکل جی میں سوچ بچوں تھی کر لیا ہو، سوچ کر لیا ہے، کرنٹ ہی ختم ہو گیا. اتنی محبت تھی، ایک منٹ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن وہ تھی شیعہ. اس نے ایران سے ایک مجتہد بلایا جس کا نام تھا نور اللہ شوستری. نور اللہ شوستری، اور اس کو کہا کہ میں تجھے قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ لے دیتی ہوں، سنیوں کے مقدمات کے فیصلے سنی مذہب کے مطابق کر دیا کرو، شیعوں کے شیعہ مذہب کے مطابق کر دیا کرو، لیکن عہدہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑے تم جج بن جاؤ گے، قاضی بن جاؤ گے، اندرے اندر لوگوں کو شیعہ بنانے کی کوشش کرو. وہ آگے، اور اسی نور جہان کے کہنے پر اس کو خوش کرنے کے لیے جہانگیر نے حکم دیا کہ جمعے کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں سے خلفائے راشدین کا نام نکال دیا جائے. خلفائے راشدین کا نام نکال دیا گیا. سرکاری حکم تھا کہ خطیب جمعے کا خطبہ پڑھے تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا نام نہ لے. ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کا ذبیحہ ممنوع کرا دے کہ کوئی گائے ذبح نہ کرے. اسی طرح خود یہ عالم تھا کہ حکم تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے وہ مجھے سجدہ کرے. جو سجدہ نہیں کرتا تھا وہ مجرم اور باغی سمجھا جاتا تھا اور اس کو سزا دی جاتی. حضرت امام ربانی امام مجدد الفتانی نے حق کی آواز بلند کی، ڈٹ گئے. جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے. بے شک کلمہ حق بلند کیا. جہانگیر نے بند کر دی.
اور بند بھی کسی چھوٹی موٹی جیل میں نہیں، گوال یار کے قلعے میں بند کیا، جہاں بڑے بڑے اونچے قسم کے معاذ اللہ مجرموں کو رکھتے تھے، بڑے بڑے چور اور مجرم جان، وہی حضرت کو بند کر دیا۔ آپ تشریف لے گئے، لو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے بدماش، بڑے اونچے قسم کے پاپی وہاں رہتے تھے۔ وہ حضرت صاحب کے جانے سے، آپ کی صحبت اور نظر کرم کی برکت سے وہ وہیں تائب ہو گئے، مرید ہو گئے، اور قلعے کے اندر ہی سلوک کی منزلیں طے کر کے اولیاء اللہ بن گئے۔ چنانچہ ایک پہلے تو بڑا بڑا چور تھا نا، بعد میں بن گیا ولی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جب ولی بن گیا تو جوش میں آ کے کہتے ہیں اللہ، سب بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ حضرت نے فرمایا تم اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں؟ فقیر کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر اشارہ کرے تو یہ قلعے کی دیواریں گر جائیں، اور ہمارے لیے سارے راستے کشادہ ہیں، مگر ہم تو کسی حکمت کی بنا پر یہاں آئے، کسی کی سنت ادا کرنے یہاں آنے میں بھی حکمت ہے۔ وہیں انہوں نے سلوک کی منزلیں طے کر گئی، اور جو بڑے بڑے چور تھے وہ کتب بن گئے، ابدال بن گئے، غوث بن گئے۔ ادھر کیا حال ہوا، جہانگیر رات کو سوتا تھا تو اس کو کوئی الٹا اٹھا کے مارتا، جیسے دھوبی کپڑے نہیں دھوتے اور مارتے ہیں چھٹے، اس طرح کوئی اس کو اٹھا کے مارے۔ وزیروں سے، درباریوں سے کہنے لگا رات میری تو خوب گت بنتی ہے چند دنوں سے، کوئی تو مجھے اٹھا کے مارتا ہے، اور میں نے دیکھا خواب میں کہ میرا تخت جو ہے وہ الٹا اوندا پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو رہا کر جس کو بند کیا ہوا ہے، نہیں تو سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا، اس کو رہا کر۔ یہ ہے کاملین کی طاقت، رہا کرو اس کو، نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے، معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ اچھی بات، حکم دیا کہ رہا کر دو، فرمایا میں رہا نہیں ہوں گا، پہلے میرے مطالبے مان۔ کہ حضور مانتا ہوں، فرمایا صرف مانتا نہیں ہوں، عمل کر۔ جب تک عمل جاری نہیں ہوگا، تو نے گائے کا ذبیحہ بند کیا، ہندوؤں کے مندر کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کر۔ اس نے ہاتھ سے گائے ذبح کر۔ خلفائے راشدین کے نام لینے جو بند کیے ہیں جاری کر، حکم دے دیا کہ سب نام لو۔ اپنے دربار کا سجدہ بند کر، بند ہو گیا۔ اور جس وقت پہلے بند کیا تھا نا حضرت کو، اس وقت اس نے بلایا تھا، تو یہ تو رات آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں، تو جہانگیر نے کہا چلو سجدہ نہیں کرتے تو ایسا کرو کہ گیٹ کا جو دروازہ ہے بڑا وہ تو بند کر دو، کھڑکی کھول دو، تو کھڑکی سے جب داخل ہوں گے تو جھک کے تو ضرور، بغیر جھکے تو داخل ہو نہیں سکتے، تو جھک کے اندر داخل ہوں گے، میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا، کم از کم میرے سامنے جھک تو گئے۔ مگر حضرت صاحب جب اندر داخل ہوئے تو بجائے سر پہلے آگے کرنے کے پہلے پیر اندر کیا۔ کیا بات تھی جی، کیا بات تھی، کیا بات تھی۔ پیر اندر داخل کر کے اس کی طرف منہ نہیں کیا، اس کی طرف پیٹ کر کے داخل ہوئے، اس کی طرف نہیں جھکے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جھوم کر کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ اللہ والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ والوں کے سامنے جھکتے ہیں، مگر مغروروں کے سامنے نہیں جھکتے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ بند کر سجدہ، حضور بند کر دو۔ یہی جہانگیر پھر ننگے پیر حضرت کے ساتھ ساتھ پھرتا، ہاتھ باندھ کے۔ تو باپ کیا کرنے لگا تھا؟ وہی بیوی والی، اتنی محبت تھی اس سے، اس نے نور اللہ کو بلایا۔ اس نے نور اللہ شستری نے ایک کتاب لکھی، المصائب والنوائب۔ اس کتاب کے اندر اس بے ادب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سخت توہین کی، گستاخی کی، یہاں تک لکھا کہ عمر خیش بیزارم کے او نام عمر دارت، میں اپنی عمر سے بھی بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر کیوں ہے۔ اتنا دشمن حضرت عمر کے نام کا ہی۔
جس وقت اس نے یہ گستاخی بے ادبی کی تو ذرا سنو اب وہی جہانگیر کا حال ہے۔ جس جہانگیر نے خلفائے راشدین کا نام نکال دیا تھا خطبوں سے، حضرت مجدد صاحب کا فیض اور نظر کرم کا نتیجہ تھا۔ اب اس جہانگیر کی بات سنو۔ علماء اہل سنت نے وہ کتاب ہاتھ میں لی، وفد کی شکل میں جہانگیر کے پاس آئے کہ صاحب یہ جو جس کو آپ نے چیف جسٹس مقرر کیا ہے قاضی القضات، یہ اس نے کتاب لکھی اور حضرت عمر کے متعلق یہ لکھا۔ اچھا، جہانگیر نے حکم دیا کہ اس کو پیش کیا جائے، پیش ہو گیا۔ جہانگیر نے کہا یہ کتاب تو نے لکھی ہے؟ جی ہاں۔ اس میں تو حضرت عمر کی بڑی توہین ہے۔ اس نے کہا جی وہ ایسے ہی تھے، جو میں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ جہانگیر نے حکم دیا اس کی گردن مار دو، گردن اڑا دو۔ وہ بیٹھی تھی پیچھے، طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ اس کے مذہب کا تھا مجتہد، تو وہ کہنے لگی کیا حکم دے رہے ہو؟ میرے مذہب کا مجتہد ہے، علامہ ہے، چلو زیادہ سے زیادہ معزول کر دو، عہدے سے ہٹا دو، ملک سے نکال دو، گردن مارنے کا حکم دے رہے ہو؟ تو جہانگیر نے جو جواب دیا، ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں شاید یہی جواب اس کی بخشش کا باعث سبحان اللہ، کمال کا۔ کیا جواب دیا؟ اسی اپنی محبوبہ بیوی کو کہنے لگے جانے من جانے من جانم تو راتا تھا امنا کے ایمان، اے میری جان میں نے تجھے اپنی جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ اس کی گردن مار دی گئی۔ آگرے میں اس کا مزار ہے، یہ ان کہنے شہید اعظم، یہ کہنے شہید اعظم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے اس طرح انقلاب برپا کرتے ہیں، اس طرح دین کو زندہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حقیقت یہ ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، حضرت امام ربانی کا آج بھی فیض ساری دنیا میں جاری ہے۔ دیکھو، میں حضرت کی اولاد کہاں کہاں کام کر رہی ہے۔ میں نے جتنے لوگ دیکھے حضرت کی اولاد میں، مجھے دو چیزیں خاص طور پر نظر آئی ہیں۔ ایک تو اکثر اہل علم ہے، اور دوسرا اکثر اہل حسن و جمال ہے۔ ایک تو جمال بہت، اور دوسرا اکثر اہل علم، اور آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سندھ میں ایک صاحبزادے تشریف لائے تھے، حضرت کی اولاد سندھ میں موجود ہے، اپنے نام کے ساتھ آج تک وہ سرہندی مجددی لگاتے ہیں۔ حضرت مولانا ہاشم جان صاحب حضرت کی اولاد میں سے تھے۔ اکثر جلسوں میں میں اور حضرت اکٹھے ہوئے، میں ان کو دیکھتا ہی رہتا تھا، اتنے خوبصورت، حالانکہ بال سارے سفید معمر تھے، عمر تقریباً 90 سال کی شاید قریب ہوگی، مگر چہرہ سرخ اور اتنے حسین خوبصورت تھے کہ آدمی دیکھتا ہی رہے۔ حضرت مولانا غلام مجدد صاحب سرہندی رحمت اللہ علیہ، کئی جلسوں میں میں شریک ہوا، مجھے خود انہوں نے کئی مرتبہ معطلی میں بلایا۔ ایسے مقرر، اتنے دشمن بد عقیدہ لوگوں کے کہ سوائے حرامی کے بعد دوسری نہیں کرتے۔ حرامی ہے وہ، فاروقی خون تھا نا، رگے فاروقی پھڑکتی تھی، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دینوں کا لحاظ نہیں نہ کرتے تھے، ان کی اولاد میں بھی یہ جوش ہے۔ تو بڑا خوبصورت سرخ رنگ، حسین اور جمیل، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا نثار احمد صاحب سرہندی مجددی، جتنے بھی دیکھے ادھر افغانستان میں چلے جاؤ تو حضرت ملا شور بازار مجددی خاندان، حسن بھی، جمال بھی، فیض بھی، علم بھی، سندھ میں بھی، رامپور میں بھی حضرت کی اولاد۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت علامہ شامی جو ہمارے اہل سنت و جماعت احناف کے بہت بڑے فقیہ ہیں، جنہوں نے درہ مختار کی شرح لکھی ہے، رد المحتار، علامہ شامی، یہ حضرت مجدد صاحب کے مریدوں میں۔ واہ واہ واہ، پڑھ کے دیکھ لو، حضرت شاہ خالد، ہمارے خالد صاحب کے ہم نام، حضرت شاہ خالد نقشبندی جو ملک شام میں رہتے، وہ حضرت کے خلفاء میں ہیں، حضرت امام ربانی کے خلفاء میں سے ہیں، اور یہ علامہ شامی ان کے مرید
مجدد ہیں تو پورے دمشق میں حضرت کا فیض جاری ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کی شاخ جو ہے وہ حضرت کا فیض۔ آج بھی استنبول اور ترک میں حضرت کی کتابیں چھپ رہی ہیں، مکتوبات شریف انہوں نے عربی میں بھی چھاپے ہیں، فارسی میں بھی چھاپے ہیں، کتابیں چھاپے، آج بھی فیض جاری ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کے مجددیہ کے جو بزرگ ہیں، علی پور شریف کی طرف نظر کرو، شرک پور شریف کی طرف نظر کرو، چورے شریف کی طرف، جتنے بھی یہ حضرات ہیں نقشبندی، فیض جاری اور ساری ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھتا بیٹھتا لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اور نگاہوں سے تقدیریں بدل دیتی ہیں، شقی آئیں تو سعید ہو کے جائیں، بدبخت آئیں تو نیک بخت ہو کے جائیں۔ حضرت مولانا طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ مجدد صاحب نے ان کو بلایا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، لاہور سے مولانا صاحب گئے، نام تھا محمد طاہر، گئے پڑھانے لگے بچوں۔ ایک دن جو صحبت میں آ کر بیٹھے تو حضرت نے ذرا نظر بصیرت سے دیکھا، مولوی صاحب کے اندر نظر ماری، بھی اندر کی ہے، اندر نظر ماری، نظر بصیرت سے دیکھا۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ واہ واہ واہ، اندر سے دیکھا، نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ مولوی صاحب کی حالت کیا ہے۔ تو فرماتے جب میں نے دیکھا تو مولوی صاحب کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا شقیٌ۔ کیا مانے شقیٌ؟ بدبخت۔ فرماتے ماتھے پر لکھا ہوا دیکھا تو پھر خیال کیا کہ لوح محفوظ میں دیکھوں وہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں فنظرت فی اللوح المحفوظ۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں نقل فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ کو دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا کہ بدبخت۔ معلوم ہوا سارے مولوی نیک بخت نہیں ہوندے، وچ بدبخت بھی ہوندے ہیں۔ اور صرف لفظ مولوی دیکھ کے یا داڑھی وغیرہ دیکھ کے نہ سمجھ لیا کرو عالم دین ہے، بہت سے بدبخت بھی ہوتے ہیں مگر کوئی نگاہ والا دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو لوح محفوظ میں بھی بدبخت، اللہ تعالیٰ بدبختی سے بچائے، آمین۔ اپنے حبیب کے صدقے نیک بختوں میں سعداء میں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس کا کرم، بے شک اترانا بھی نہیں چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ بدبخت لکھا ہوا دیکھا، لڑکوں کو بلایا، فرزندوں کو بلایا، فرمایا فرزندوں تمہاری تعلیم کے لیے جس استاد کو بلایا اس کے ماتھے پر تو بدبخت لکھا ہوا اور لوح محفوظ میں بھی بدبخت لکھا ہوا، تو فرزند بھی کس کے فرزند؟ سبحان اللہ۔ شیروں کے بچے بھی شیر ہی ہیں۔ بچے کی بات بھی سن لو، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے فرزند ہیں، حضرت مجدد صاحب کے بیٹے، آپ ساتھ لے گئے، ابھی بچپن، چھوٹی عمر، 2-2.5 سال کی عمر۔ تو بچوں کو مسجد کے اندر نہیں لے جانا چاہیے، پہلے لوگ بڑا خیال کرتے تھے ادب کے خلاف ہے، شور وغیرہ کر دیں یا تو جہاں لوگ جوتیاں اتارتے تھے پہلے لوگ باہر جوتیاں اتارتے کیونکہ لوگ جوتی نہیں اٹھایا کرتے، آج کل تو جوتی چور پیدا ہو گئے اور لوگ مسجد کے اندر جوتیاں لے کے جاتے ہیں، اور وہ بھی اگر کہیں پیچھے رکھ کے آگے کہیں نماز پڑھنے چلے جائے تو پھر بھی ندارت، جوتی آگے رکھتے ہیں، سجدے کی حالت میں بھی پرواہ نہیں کرتے، ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھتے رہتے کہ کوئی داؤ نہ لگا لے، توبہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس زمانے میں چونکہ جوتی چور نہیں تھے، جوتیاں لوگ مسجد کے باہر اتارتے تھے، تو حضرت صاحب نے، حضرت مجدد صاحب نے اپنے فرزند خواجہ محمد معصوم کو بٹھا دیا، لو بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر چلتے۔ تو فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، سنتیں جا کے اجرے میں پڑھنی تھی،
جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ صاحبزادے نے کچھ جوتیاں ادھر کر دی کچھ ادھر کر دی. فرمایا بیٹا یہ کیا کیا؟ تو بیٹا اور 2-2.5 سال کی عمر. تو بیٹا کہتا ہے ابا یہ جنتیوں کی ہیں یہ دوزخیوں کی. ابا جان یہ جنتیوں کی ہیں یہ دوزخیوں کی، میں نے الگ الگ کر دی ہے، جنتیوں کو الگ کر دیا دوزخیوں کو الگ کر دیا. اور فرمایا ابھی صحیح جوتیاں ملا ملا کے لے گئے. ابھی صحیح کیا کیا؟ بازار میں گئے، ایک ہندو حلوائی مٹھائی والا اس کی دکان سے برفی لے کر کھلا. 40 سال تک پھر کوئی کرامت ظاہر نہیں. تالا لگا دیا نا، نہیں تو یہ تک بڑا کم خراب کرے گا. ہونے ہی لگ گیا جوتیاں الگ الگ کرنے اور بتانے کہ یہ جنتی ہیں یہ دوزخیاں ہیں. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک ایک کو پہچانتا ہوں کون سعید ہے اور کون شقی ہے. سبحان اللہ. سب پہچان. حق. تو جس کے بچے کی یہ شان ہے اس مجدد کی کیا شان؟ ماشاءاللہ. باپ کی کیا شان؟ تو بچے کس کے تھے؟ شیروں کے بچے بھی شیر ہی ہوتے. کسی شاعر نے شعر کہا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو ایک اور شاعر تھا، اس نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں، تو نے کیا حق ادا کیا، مجھ سے سن. اس نے کہا کہ یہ تو قانون فطرت ہے کہ بچے شیر کے ہوں شیر. یہ تو قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے کہ بچے شیر کے ہوں شیر. علی کا ہر گدا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا تم بچوں کو ہم تو نہیں مانتے. تو شیر کے بچے بھی شیر، تو بچے جس کے ایسے اللہ. بچوں نے کہا ابا جان یہ تو ٹھیک ہے کہ مولوی صاحب بدبخت ہے، ماتھے پر بھی بدبخت لکھا ہوا ہے، لوہے محفوظ میں بھی بدبخت لکھا ہوا ہے، لیکن اب تو وہ آپ کے پاس آ گیا ہے. اب تو آپ کے پاس آ گیا، کیا یہاں سے بھی بدبختی لوٹے گا؟ اور حضور تو فرماتے ہیں لا یشقا جلیسہم، ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. تو آپ نیک بخت کر دیجئے. بدبخت آ گیا ہے تو یہاں سے نیک بخت بن کے جائے. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں جب بچوں نے یہ التجا کی اور دعا کی درخواست کی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کے اور کمال کر دی. دیکھو ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں مولا کریم تیرے مقبول بندے غوث الثقل ہے محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے. تو مولا تیرا فضل انہی پر ہی محدود نہیں، تیرا فضل تو عام ہے. جب تو ان کی دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں. مولوی صاحب کی تقدیر کو بدل دے، شکی سے سعید کر دے، بدبخت سے نیک بخت کر دے. حضرت صاحب فرماتے ہیں ابھی میں نے دعا پوری نہیں کی، کیا دیکھا مولوی صاحب کی پیشانی پر سعید لکھا گیا. لوہے محفوظ میں بھی شقی ان کی بجائے سعید ہو گیا. معلوم ہوا اللہ والوں کی نگاہوں سے دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. بدبخت نیک بخت بن جاتے، شقی سعید بن جاتے. ارے میاں قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اصحاب کہف کی صحبت میں کتا بیٹھا وہ جنت کا حقدار ہو گیا. قرآن سے ثابت ہوا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے، بشرطے کہ عقیدت سے آئے، محبت سے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے دین کو زندہ کیا، انقلاب برپا کر دیا. وہی جہانگیر جس نے حکم دیا تھا کہ خطبوں سے نام نکال دو، اب اسی جہانگیر کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کی گردن مروا رہے ہیں جو حضرت عمر فاروق کی توہین کرتا. تو کیسا انقلاب برپا، دین کو زندہ کیا، آج تک فیض جاری ہے.
اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. بے شک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جلدی ختم کر رہا ہوں، میں نے 1 گھنٹہ کہا تھا، میرا خیال ہے شاید 1.5 گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو. وقت تو ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ماشاءاللہ جی، بیان بھی تو دلچسپ ہو رہا ہے. بہت جلدی ختم کر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ احساس ہے آپ حضرات کا. ہماری تو کوئی بات ہی نہیں، ہم تو نکمے لوگ ہیں، نہ کوئی کام ہے نہ فرصت ہے، مگر آپ کام والے لوگ ہیں، آپ کا خیال ہے بہت. سنو ذرا توجہ کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اے موسیٰ، دنیا و آخرت کی بلائیاں ان لوگوں کو لکھ کر دوں گا جو اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے. کس کی؟ اللہ نے دیکھو اپنے حبیب کا نام کس انداز سے لیا، الرسول النبی الامی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کمال کا. مزہ آ گیا. رسول پیغام بر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کا بھیجا ہوا. اور آگے جو 2 لفظ ہیں نا، کس رسول کی پیروی کریں گے؟ النبی الامی. اعلیٰ حضرت نے کمال ہی کر دیا. نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور امی کا معنی ہے بے پڑھا، جس نے کسی کی دنیا میں شاگردی، کسی مکتب میں داخلہ نہ لیا ہو، کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہو. تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اس رسول کی پیروی کریں گے جو بے پڑھے ہی غیب کی خبریں دیں گے، جو بے پڑھے ہی غیب کی خبریں دیں گے، کیونکہ نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. اور امی کا ایک معنی ہے جو کسی کی شاگردی نہ کرے، ظاہری طور پر کسی سے علم حاصل نہ کرے. اور ایک معنی اور عرض کروں، امی کا ایک معنی ہے ساری کائنات کی اصل ہے. دیکھو ماں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امن. ماں کو ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہوتی ہے، جیسے جڑ سے آگے شاخیں نکلتی ہیں، ماں سے آگے اولاد کی شاخوں کا سلسلہ چلتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سارے سادات کی اصل ہے. آگے دیکھو جتنی شاخیں ہیں سادات کی سب آپ کی اولاد، مگر اصل آپ. تو ماں کو اس لیے ماں کہتی ہے، ام کہتی ہیں کہ وہ اصل ہوتی ہے. تو اصل وجود آمدی از نخست، شیخ سعدی علیہ رحمہ. تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہر چے موجود شد فرع تست. یا رسول اللہ، ساری کائنات کی اصل آپ ہے، بے شک. اور باقی ساری کائنات آپ کی شاخ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کو ایک شعر میں پیش کیا. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو حضور ساری کائنات کی اصل جان. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولروی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش کیا. فرماتے ہیں تیری صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا. تیری صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا کا. سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا. جس شان تو شانہ سب دنیا.
ساری کائنات کی اصل. ذرا سوچ کے بتاؤ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے اور درخت نہیں رہے؟ نہیں بولو نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائے اور جہان زندہ ہی رہے؟ ارے سرکار تو ساری کائنات کی اصل ہے. درخت اس لیے زندہ ہے کہ جڑ سلامت ہے, جڑ سے فیض پہنچ رہا ہے. شاخوں کی وجہ سے جڑ زندہ نہیں, جڑ کی وجہ سے شاخیں زندہ ہے. یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے. اگر میرا آقا زندہ نہ ہو کائنات کی کوئی چیز زندہ رہے. اور دیکھو جڑ جو ہے نا, جڑ اپنے وجود کے ساتھ زمین کے اندر ہے, لیکن اپنی حقیقت کے ساتھ سارے درخت میں موجود ہے. کوئی شاخ کوئی پتا ایسا نہیں جہاں جڑ حقیقت کے ساتھ موجود نہ ہو. تو صوفیاء کرام جو فرماتے ہیں نا کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرہ ممکنات میں جلوہ گر ہے, وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور اس ساری کائنات کی اصل ہے, جڑ ہے. اور جڑ جو ہوتی ہے, اصل جو ہوتی ہے, اس کا فیض سارے درخت میں موجود ہوتا ہے. اس طرح سرکار بھی ہر جگہ جلوہ گر ہے ماشاءاللہ. لیکن ذرا سننا, جڑ کا فیض پتے میں, جڑ اپنی حقیقت کے ساتھ پتے میں ہے, لیکن اگر پتے میں آپ جڑ کو ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ڈھونڈ سکتے. ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملے گی, دیکھنا چاہیں تو مظاہر نظر نہیں آئے گی. لیکن جو حقیقت شناس ہے وہ کہتے ہیں اگرچہ نظر نہیں آتی موجود ہے. تو اسی لیے یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور حاضر ناظر ہیں تو دکھاؤ. ارے میاں یاد رکھو, حقیقت شناس جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ نظر نہیں آتے مگر موجود ہے. جس طرح شاخوں میں اور پتے میں جڑ اور اصل نظر نہیں آتی مگر اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے, اسی طرح سرکار اپنی حقیقت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہے مگر نظر نہیں آتے. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دے. تو حضور سارے کائنات کی اصل. تو فرمایا وہ اصل کائنات جو بے پڑی غیب کی خبریں دیں گے, وہ رسول معظم جو ان کی اتباع اور غلامی کرنے والے ہیں, اے موسیٰ ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں لکھ کر دے. تو میرے دوستو بزرگوں, بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ 2.25 گھنٹے ہو گئے. دیکھو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مخصوص کی؟ بالکل ہم چاہتے ہیں. بالکل اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور کی اتباع کریں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کو لکھ کر دوں گا جو اتباع کریں. تو اگر چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حقدار ہو جاؤ, مستحق ہو جاؤ, تو پھر حضور کی اتباع کرو, حضور کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ, تو پھر دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حقدار ہو جاؤ گے. یہی حضرت مجدد صاحب کی تعلیم, یہی ان کا مشن ہے, یہی ان کا مقصد ہے کہ غلام مصطفیٰ بن جاؤ. تو خصوصاً میں سارے دوستوں سے جو کسی بھی سلسلے میں, یاد رکھو نام الگ الگ ہے, روشنی ایک ہی ہے. بے شک بلب ہوتے ہیں, کسی بلب کا رنگ سبز ہے, کسی کا سرخ ہے, کسی کا نیلا ہے, کسی کا پیلا ہے. اور روشنی تو اندر مختلف رنگ کی نہیں, ایک کور جو ہے نا اوپر کے وہ مختلف رنگ کی ہے. روشنی تو اندر ایک ہی ہے, پاور ہاؤس تو ایک ہی ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے. اوپر کا رنگ سرخ ہے تو روشنی بھی سرخ نظر آتی ہے, اوپر کا رنگ نیلا ہے تو روشنی بھی نیلی نظر آتی ہے. یہ جو چاروں سلسلے ہیں نا, نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی, یہ سب ایک ہے. بے شک ان کے اندر جو ایمان اور ہدایت کی روشنی ہے وہ ایک ہی ہے, اور ان سب کا مرکز ذات محمد رسول اللہ. آگے رنگ الگ الگ ہے, انداز الگ الگ ہے, ذوق الگ الگ ہے, کسی کا رنگ کیسا, کسی کا رنگ کیسا. تو میاں یہ رنگ الگ الگ ہیں, اندر جو فیض ہے وہ ایک ہی ہے. فیض جو ہے ایک ہی ہے. تو ہم سب کو مانتے ہیں, جتنے بھی حضرات کسی بھی سلسلے میں مرید ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگان